یعنی بھائی کو بھائی سے لڑا دینے کا ایک عمل ہوتا ہے جو بیرونی طاقتیں شروع کرتی ہیں، اور دونوں بے وقوفی میں اس میں الجھتے چلے جاتے ہیں، سینگ پھنسا لیتے ہیں، پھر نکل نہیں سکتے۔ پیسے ہیں اس کے پاس، جو جینون محرومیاں ہیں اس کے نعرے ہیں، اور اس کے اندر عام لوگ اس جال میں پھنستے ہیں، اور وہ پھر اپنے جیسے دوسرے عام اور غریب لوگوں کو مارتے ہیں، اور یہ دہشت گردی ہے اس کے۔ ریاست آج بھی عوام سے ڈیل نہیں کر رہی، ریاست وہی انگریز کا نظام لے کے چل رہی ہے کہ ان خاندانوں کو آپ اپنا بنا لو تو بس پورا بلوچستان اپنا ہے۔ اگر سی پیک کو اپنے سبوتاژ کرنا ہے تب بھی آپ نے کرنا ہے، اس میں پھر لوگوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد آ جاتے ہیں۔ کسی نے تیل کی سمگلنگ کرنی ہے، کسی نے ڈرائی فروٹ کی سمگلنگ کرنی ہے، کسی نے ایرانی جو ہے وہ چاکلیٹ لے کے آنے۔ پرویز مشرف کی پالیسی تھی، وہی ٹوکی کیانی نے، وہی راحیل شریف نے، وہی باجوے نے، جسے سارا آج آپ فیض امین نیٹ ورک کہتے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ جینون محرومیوں کو استعمال کرتے ہیں اور غیر ملکی طاقتوں کے ایجنڈے کے اوپر کھیلتے۔ تو اگر ریاست ماں جیسی بن کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، یا دوسرے صوبے کے لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ شروع کر دیں، تو جو نیریٹو وہ دہشت گرد بلڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے۔ بچیاں اگر اسکول جاتی ہیں تو ان کو جناب اسکول اڑا دیے جائیں، یہ کون سا مطلب اسلام کا آپ پیش کر رہے ہیں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ اور تبصرہ میں لاسٹ ٹائم ہماری جو ڈسکشن رہی پاکستان کی سیاسی حالات کے حوالے سے، لیکن اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور خاص طور پہ ہماری جو ڈسکشن جہاں پہ پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کے مختلف اسباب، اور اس حوالے سے کیا قوتیں ہیں جو اس کے پیچھے کار فرمان ہیں پاکستان کے اندر۔ اسی دوران پچھلے ہفتے میں آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، اور ایک ہاٹ ایشو پاکستان میں اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ جو 26 اگست کو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے مختلف واقعات جو ہے رونما ہوئے۔ اسی تناظر کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا اسباب ہیں بلوچستان کے حوالے سے بھی، اور خطے کے اندر، اور خاص طور پہ پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی اس کو دیکھیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے کہ دہشت گردی کیوں رونما ہوتی ہے، اور دہشت گردی کو کون کون سے مختلف اسباب ہیں جو اس دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اسی پہ انشاءاللہ آج کا پروگرام کا ہمارا مطلب مین موضوع ہوگا، اور اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ان واقعات کا بھی تجزیہ کریں گے کہ کیا اسباب معلوم ہوتے ہیں، اور کیا اس دہشت گردی کی روک تھام ہو سکے گی آئندہ دنوں کے اندر، اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح خالد محمود عباسی صاحب اور مہتاب عزیز بھائی ہوں گے شریک گفتگو۔ تو خالد صاحب، اگر سٹارٹ کرتے ہیں، واقعات کی طرف تو آتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ دہشت گردی، کیونکہ دہشت گردی کی تعریف میں بھی کچھ لوگوں کے نزدیک ایک چیز دہشت گردی ہے، دوسری طرف وہی لوگ یا مختلف طبقات یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک اسٹرگل ہے، یا فریڈم، اپنے حقوق کی فریڈم فائٹر ہیں، یا اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اچھا، اس میں لسانی لوگ، قومیت پرست قومی طبقات بھی آ سکتے ہیں، مذہبی طبقات بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ دہشت گردی، تو دہشت گردی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہ ایک قوم کا دہشت گرد دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے۔ یعنی یہ بہت میرا خیال ہے ہم نے 70s میں دیکھا تھا، جب فلسطینیوں کی جدوجہد کا جو ہے نا ایک وہ عروج کا دور تھا۔ لیلا خالد بھی شاید اسی زمانے کی تھی۔ تو یاسر عرفات اس وقت ہوتے تھے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کوشش کرنے والے۔ یعنی آپ نے جو یاسر عرفات سنا یا دیکھا ہوگا وہ اور تھا، اس دور کا یاسر عرفات جو ہے نا وہ اور تھا۔ تو ظاہر ہے اس وقت دنیا کی نظر میں یاسر عرفات دہشت گرد تھے، لیکن فلسطینیوں کی نظر میں وہ قومی ہیرو تھے۔ تو یہ ہر جگہ، یہ ہم نے کشمیر میں بھی دیکھا ہے، انڈینز جو ہے نا وہ کشمیری فریڈم فائٹرز کو دہشت گرد کہتے تھے، اور ہم انہیں فریڈم فائٹر کہتے تھے۔ تو یہ تو اختلاف اپنی جگہ پہ ہے۔ خالد صاحب، اگر تھوڑی کرو کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے انگریزوں کے ہاں دہشت گرد تھے وہ ہندوستانیوں کے فریڈم فائٹر تھے۔ دیکھیں، جیسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں، تو وہ بغاوت کہتے ہیں، وہ غدر کہتے ہیں، غدر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو دیکھیں، بس یہ ادھر سے دیکھیں تو 6 ہے، تو ادھر سے دیکھیں تو 9 ہے۔
یہ تو اس کا ایک جو ہے نا زاویہ نگاہ یا نقطۂ نظر جہاں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا فرق تو پڑتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں، موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں فرعون فسادی ہے، فرعون کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام فسادی ہیں۔ مدینے میں جو منافقین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صلح کر رہے ہیں اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ فسادی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ وہ 6 اور 9 والا چکر ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو آنا چاہیے اصل میں اصول کی طرف۔ اگر اس کے اعتبار سے دیکھیں نا، کوئی بھی جب جد و جہد ہوتی ہے، جد و جہد آزادی کی ہو، جد و جہد حقوق کی ہو، جد و جہد جو ہے نا کسی نظریے کے غالب کرنے کی ہو، نظام تبدیل کرنے کی جد و جہد ہو، یہ جد و جہد جو ایگزسٹنگ سسٹم کو چلانے والے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اس جد و جہد کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتا، اور وہ پاور میں ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جد و جہد ابتدا میں کمزور ہوتی ہے، مگر ظاہر ہے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کا پوٹینشیل انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام میں کونوں کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، تو انہیں تو اس کی اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اس جد و جہد کرنے والوں کو ہمیشہ چاہیں گے کہ وہ کسی ایکسٹریم قدم اٹھا لیں ابھی کچی آنکھوں، تاکہ ان کو بالکل ختم کرنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی آزادی کی تحریک چلا رہا ہو، یا اپنے حقوق کے حصول کی تحریک چلا رہا ہو، یا یہ کہ دین کے غلبے کی یا نظام کی تبدیلی کی تحریک چلا رہا ہو، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی دہشت گردی یا اس طرح سے ملتے جلتے کام میں ملوث نہ کرے، اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھے، پرامن رکھے۔ یہ اس میں اس کے لیے بریدنگ سپیس ہے، نہیں تو وہ ختم کرتی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم گلوبل ویلیج کے باسی ہیں، تو کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ایک ریاست ہے، اس کے مخالفین ہوتے ہیں، تو کہیں پہ اگر کوئی اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں کہ جو مطمئن نہیں ہوتے، تو وہ ان کو بھڑکاتے ہیں۔ ادھر سے ریاست اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے، تو یہاں سے یعنی ریاست اور وہ جو بھی حقوق کی جد و جہد کرنے والے ہیں، ان کے اندر ایک وشیس سرکل ری ایکشن کا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک ایکشن اپنے طاقت کے زوم میں لے لیا، آپ نے بم مار دیے، آپ نے بندے پکڑ کے بےزتی کر دی، رگڑ دیے، جو کچھ جیسے کہ ریاست کے بڑے لوگ کرتے ہیں، آپ نے یہ کر دیا۔ اب اس کا ایک ری ایکشن، جس کا بھائی مارا گیا، مسنگ ہو گیا، ان کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ اس ری ایکشن کو پھر فیسیلیٹیشن ملتی ہے آپ کے دشمنوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے ان ری ایکشنری لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ایک حد تک استعمال کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ری ایکشن آتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا آپریشن لانچ ہو جاتے ہیں، پھر اس سے ایک نیا ری ایکشن جنم لیتے ہیں۔ یہ وہ ویشیس سرکل ہے جو فساد کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، کنارے نہیں لگتا یہ۔ اچھا، یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں یا جو بھی اپنے حقوق کی جدوجہد کرنے والے ہیں، ان کے جو بیرون ملک سپورٹرز ہیں، وہ ان کے ہمدرد ہوتے ہیں؟ نہیں۔ جب ان کا مطلب حل ہو جائے گا تو یہ جائیں بھاڑ میں، ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ ہوا ہے۔ ایون مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، ابھی فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اسٹیٹ کے لیول پہ آ کے جب پراکسی کو کوئی استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو گویا پہلی بات یہ کہ پرامن رہنا ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر یہ دبا یا داغ نہیں لگنے دینا کہ آپ کسی کی پراکسی ہیں یا کوئی آپ کو استعمال کر رہا ہے، اگر آپ نے اپنی جد و جہد کو منزل مراد تک لے کے جانا ہے۔ باقی یہ کہ ہمارے ساتھ جو ہوا نا، دیکھیں اگر اس کی پوری جو خاص طور پہ اس صدی کی تاریخ کو سامنے رکھیں تو پرویز مشرف نے یو ٹرن لیا، اور وہ یو ٹرن تھا اسلام سے، نظریہ پاکستان سے، دو کتوں کی طرف جو اس نے بغل میں لے کے اپنی تصویر بنوائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ تھا، پھر اس نے بہت سارے ایسے کام کیے جس سے کہ مذہبی طبقے کو وہ بھڑکا۔ جب وہ بھڑکا تو مختلف طرح کے ری ایکشن آئے، ڈماڈولا ہوا، جہاں پہ بچے مارے گئے تو اس کے بدلے میں پھر خود کچھ دھماکے شروع ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں چین ری ایکشن یہاں سے شروع ہو گئے، اس کے بدلے میں آپریشن شروع ہو گئے، اس کے بدلے میں مزید دھماکے شروع ہو گئے، لال مسجد ہو گیا، اس کا ایک ری ایکشن شروع ہو گیا۔ اس پورے لپیٹے میں آ گئے۔ ہم مطمئن کیوں تھے؟ ہمارے ساتھ امریکہ تھا۔ اب یہ دیکھیں،
بیرونی دوست بن کے جو آتے ہیں، جو ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حکمرانوں کے بھی دوست بن کے آتے ہیں. فرنٹ لائن ٹھیک ہے، ہاں، آپ فرنٹ لائن اتحادی بن جاتے ہیں اور آپ سے وہ کام کرواتے ہیں جس کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس ریئیکشن کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ آج یہ سارے کیا کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جی، وہ ان کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے، ان کو امریکہ فنڈ کر رہا ہے، لیکن ان کو اس جگہ پہ ان کی جھولی میں جا کے ڈالا کس نے؟ پرویز مشرف نے. اپنی کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ پرویز مشرف، اور وہ اس ترنگ میں کیوں تھا؟ اس کے ساتھ امریکہ تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ کیوں ترنگ میں ہیں کہ انہیں بھی پتہ ہے بھائی بہت بڑی بڑی طاقتیں ہمارے پیچھے ہیں. اب وہ جو ہے نا، آپ دیکھیں جو بلوچ لبریشن فرنٹ والے ہیں وہ چائنا کو تڑی لگا رہے ہیں، پاکستان کو نہیں، سیدھی چائنا کو تڑی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس برتے پر، کس بل بوتے پر؟ کوئی ہے نا پیچھے. تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ پھر یعنی بھائی کو بھائی سے لڑا دینے کا ایک عمل ہوتا ہے جو بیرونی طاقتیں شروع کرتی ہیں، اور دونوں بے وقوفی میں اس میں الجھتے چلے جاتے ہیں، سینگ پھنسا لیتے ہیں، پھر نکل نہیں سکتے، اور کمزور ریاست ہوتی ہے، اور دونوں اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو زیر کر لیں گے، اور الٹیمیٹلی ریاست کو نقصان ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک وہ چیز سامنے رکھیں کہ جو بیرونی دشمن ہوتے ہیں وہ آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے، خاص طور پر ریاست کو. صدام حسین کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ بھئی تمہارا اور کویت کا مسئلہ ہے، آپ حل کر لو، ہمارا اس میں کوئی غرض نہیں ہے. جب کویت میں داخل ہو جاتا ہے صدام حسین تو پھر اوے یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. یہ بالکل وہ بات ہے جو کہا جاتا ہے نا، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، کہ وہ پہلے آپ کو ٹافیاں کھلا کے ہلاشریاں دے کے گہرے سمندر میں لے جاتا ہے، وہاں جا کے کہتا ہے میری مانو، ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ڈوبو، میری پیٹھ سے اترو پھر. اور یہ ڈوبنا کیا تھا؟ ایٹم بم فارغ، فوج کی ڈاؤن سائزنگ، ریاست کے 4 ٹکڑے، یہ ڈوبنا تھا نا جو پاکستان کے سامنے آ گیا تھا. 2002 سے جو سفر شروع کیا 2022 تک آپ یہاں پہنچ گئے تھے. خوش نصیبی یہ ہوئی کہ جی ادھر ایک تختہ تیر رہا تھا چائنا کا، تو ہم وہ جمپ کر کے آپ فوراً اس پہ چڑھ گئے. وگرنہ یہ کہ جو پرویز مشرف کی پالیسی تھی وہی ٹو کی ہے کیانی نے، وہی ٹو، یعنی کم از کم امریکہ کی حد تک وہی ٹو کی کیانی نے، وہی راحیل شریف نے، وہی باجوے نے. اور یہ جسے سارا آج آپ فیض امین نیٹ ورک کہتے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی میں بنائے نا سارے. ایک دن کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، جب غیر قانونی حرکت اسٹیٹ مطلب آفیشلز کریں گے جھوٹ، پرویز مشرف بول کر اپنے کور کمانڈرز کو اپنے ساتھ ملائے گا. ٹھیک ہے، اور جب آپ کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں رہی، وہ ماٹو نہیں رہا جہاد اور یہ اور وہ، اور صرف ایک انسینٹیو باقی رہ گیا پلاٹ، اور ساتھ جڑ گئی کرپشن. ظاہر ہے آپ، یہ کرپشن ہے جب آپ نے جھوٹ بولا، یہ کرپشن ہے جب آپ نے امریکہ کی جنگ نیریٹو بنا کر میڈیا کو پیسے دے کے اپنی جنگ بنائی، یہ کرپشن جن کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. تو جو ان میں سے اصول پرست لوگ ہیں وہ اب اس ادارے میں کیوں رہیں گے، یا نئی جو ہے نا اس میں انڈکشن ایسے لوگوں کی کیسے ہوگی؟ تو وہ تو کنارے لگ جائیں گے. تو پھر وہاں پہ کیسے لوگ آئیں گے جنہیں پلاٹ چاہیے، جنہیں جو ہے نا مال و دولت چاہیے، اربوں روپے بنائیں، جنہیں نواز شریف اور اس کے باپ نے تو بنائے ہیں نا محنت کر کے، تو جنہیں صرف اپنی 3 سالہ ٹینیور میں وہ اتنی دولت اکٹھی کرنی ہے جو نواز شریف کے برابر ہو جائے، تو پھر وہ ساری اسمگلنگ کو آن کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، پھر یہ سارا کچھ تبھی اربوں ڈالر آئیں گے نا. تو شروع کہاں سے ہوا؟ یعنی آئین اور قانون کی خلاف ورزی شروع کرنے والا کون ہے؟ ادارے کی سطح پر وہی مجرم ہے. پھر وہی ٹرینڈ بن گیا. وہ ٹرینڈ پھر اب باقاعدہ ایک مافیا کی صورت میں آ کے جلوہ گر ہوا فیض امین کی صورت میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ٹول تو پے کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، آپ نے توبہ کر لی، میں نے شراب پی 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 کے توبہ کر لی، لیکن گردے فیل ہو گئے ہیں، تو اب تو توبہ تو ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن گردوں کا تو اب علاج کرنا پڑے گا نا، وہ تو توبہ سے ٹھیک نہیں ہوتے. تو جو گند ڈال گئے اس 20 سالوں میں یہ لوگ، اس گند سے اب اتنی جلدی تو گلو خلاصی نہیں ہوگی. اور یہ اللہ کا بھی قانون ہے، فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو کچھ نہ کچھ تو بھگتنا پڑے گا. اب اگر یہاں پہ میں 2 لفظ یہ کہوں کہ وہ جن کو آپ نے 2002 سے لے کے 2022 تک مارا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو مولوی تھے، داڑھیوں والے تھے، جن کو گھسیٹا ہے، جن کو ننگا کر کے امریکیوں کے حوالے کیا ہے، ڈالر خریدے ہیں، بہنیں دی ہیں، آخر وہ کوئی بدوائیں آپ کو دیتے ہوں گے یا نہیں دیتے ہوں گے؟ تو ان کی ساری بدوائیں کیا کھو کھاتے جائیں گی؟
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیے جسے عام طور پہ آپ یوتھیے کہتے ہیں, اور انہوں نے پھر بدلے لیے. یعنی یہ پہلو اپنی جگہ پہ کہ جو ہم کہتے ہیں یار وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں, یہ ہے, نقصان کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ فطرت سزا دیتی ہے. یہ جو جرم تھا ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جن کی کوئی زبان نہیں تھی, مطلب زبان نہیں تھی, مطلب یہ میڈیا ان کے پاس نہیں تھا, ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں, درد دل کہہ سکیں. اور ان کی طرف سے جو درد دل کہتے تھے, یعنی کہتے نظر آتے تھے, میڈیا پرسن جو ان کے ہوتے تھے یا وہ جو فوکل پرسن ہوتے تھے, وہ خود اسٹیٹ کے جو ہے نا وہ لوگ ہوتے تھے. وہ وہاں پہ ڈز کیا کسی نے تو انہیں کہا جی ذمہ داری قبول, خواہ قبول. تو ان کو تو آپ نے الو بھی بنا لیا, ان کو استعمال بھی کر لیا, ان کے نام پہ ڈالر بھی کھا لیے, ان کو رگڑ بھی لیا, ان کو گھسیٹ بھی لیا, پرانے غصے بھی نکال لیے. آپ کو جو پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے بھی آزاد خیال لوگوں کو, دینداروں کے اوپر تھے, سارے نکال لیے. کوئی نسلی وغیرہ بھی تھے تو وہ بھی نکال لیے نا, کہ مطلب کوئی کراچی کے کوئی قرض تھے تو وہ بھی چکا لیے, سب چک گیا. لیکن یہ کہ جرم تو ہو گیا, اور اس جرم کی پھر سزا یہ اب وہ ہیں. البتہ یہ کہ چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی رخ سیدھا ہو گیا, لیکن یہ کہ بہرحال رخ توبہ ہو گئی, رجوع ہو گیا, یو ٹرن پہ یو ٹرن ہو گیا, ہماری خوش گمانی ہے. لیکن یہ کہ اس کی وہ بھگتاؤ تو اب ہوگا. ہاں, وہ جو ڈیمیج جیسے آپ نے کیا, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے, اب بھرنے کا دور ہے. اور میرا خیال ہے ادارے کی اتنی رسوائی جو ان 3 سالوں میں ہوئی ہے نا, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان بیچارہ کیا چیز ہے, ایک فرد یا کوئی ایک جماعت بھی اس ملک میں کیا چیز ہوتی ہے. میرے حساب میں یہ وہ مقافات عمل ہیں اس 20 سالہ, اب اسے کیا کہیں جی, غداری بھی کہیں. جب آپ آئین اور قانون سے ماورا ہو جاتے ہیں تو روگ ایلیمنٹ ہے نا, پھر آپ مافیا ہیں نا, پھر آپ ادارہ نہیں ہیں. ادارہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو رول ریگولیشن کے تابع ہوتا ہے, جس کی اپنی ہی مرضی ہو, تو وہ تو مافیا ہوتی ہے, وہ ادارہ تو نہیں ہوتا. تو ہمارا ادارہ تھا, لیکن ایک گروہ نے آ کے جسے آپ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں, پرویز مشرف, اور یہ جو اس کے بعد جتنے بھی اس کے پیچھے آئے ہیں, انہوں نے اسی رخ پہ جو چلے ہیں, انہوں نے اس ادارے کو مافیا بنایا, جو پھر پوری طرح آ کے نمایاں ہوا اس میں فیض حمید صاحب کی صورت میں. مطابی بلوچستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے اعتبار سے بھی نہایت اہمیت کا حامل. سی پیک کو اگر دیکھیں تو پوری دنیا کی نظریں صوبے پہ لگی ہوئی ہیں. لیکن جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو 1947 سے لے کے آج تک محرومیوں کا شکار, مختلف آپریشنز کی زد کے اندر, خاص طور پہ جو بھی مارشل لا کے دور رہے, پھر ہم مشرف کا جیسے خالد صاحب نے ذکر کیا, ہم مختلف واقعہ, خاص طور پہ ایک جو سوئی میں وہ ڈاکٹر شازیہ والا کیس ہوا تھا, اور جس طرح ڈھٹائی میں مشرف نے آ کے اس سے کلین چٹ دی تھی اور ساری چیزوں کو اس نے سبوتاز کیا, اور پھر ادارہ جاتی صورت میں اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر جو بنا انصافیاں ایک لحاظ سے ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور آپریشن لانچ کرنے سے, جیسے ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ایک ایس ایچ او کا کافی ہے اس آپریشن سے, تو کیا آپریشن ہی حل ہے یا دہشت گردی کے کوئی بنیادی محرکات تک ہمیں جانا پڑے گا بحیثیت قوم یا بحیثیت ریاست؟ فاروق بھائی, جو بلوچستان کا مسئلہ ہے نا, میرے خیال میں اگر ہم 1947 سے اسے دیکھنا شروع کریں تو پھر ہمیں بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ اصل مسئلہ ہے کیا. یہ اس سے بہت پرانا ہے. ایک تو بلوچستان جو ہے, جو آپ نے کہا کہ اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے نا, وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج سب سے بڑا بلوچ لوگوں کے لیے ہمیشہ سے رہا ہے, لوگوں کی وہ نظروں میں رہا ہے, لوگوں کی نظروں میں رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی دفعہ جو ہے نا, جب مکران فتح ہوا تو اس کے بعد اس سے اگلا علاقہ جو ہے نا, اس کے فتح کے حوالے سے جو ہے بات چلی. تو ایک رپورٹ ہے جو تاریخ کی مختلف کتابوں میں درج ہے کہ وہاں پہ جو مقامی کمانڈر تھے, میرا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, تو انہوں نے بھیجا, انہوں نے کہا کہ اس سے آگے کا وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں اگر تھوڑی فوج بھیجی جائے تو پہاڑوں سے پتھر لڑکا کے اسے مار دیا جائے گا, اور اگر زیادہ فوج بھیج دی جائے تو وہ بھوکی مر جائے گی.
اور پھر یہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کا علاقہ بفر زون جو ہے وہ رہا ہمیشہ سے ہندوستان کے لیے. اس طرف سے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ افغانستان کے راستے درہ بولان سے جو ہے نا ہمیشہ فاتحین جتنے بھی آئے ہیں وہ اس راستے سے آئے ہیں, اس راستے سے نہیں آئے. یہاں سے گزرنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا. اور اسی لیے جو ہے آپ بھی کہ گوادر کے بعد جب اگلا جو ہے حملہ ہوا دیبل کے اوپر تو وہ سمندروں کے راستے آئے تھے, کشتیوں کے ذریعے جو ہے نا پہنچ کے. نہیں, محمد بن قاسم کی جو لشکر تھا وہ بھی زمینی راستے سے نہیں آئے تھے. اور اس کے بعد یہ جو ماڈرن ورلڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 1930 میں جب انگریزوں نے بر صغیر کو جو ہے نا ہتھیا لیا تھا, ابتدا میں اگر دیکھیں تو جب آئے تھے تو یہاں پہ بہت ساری قومیں تھیں. یہاں پہ ڈچ بھی تھے, یہاں پہ جو ہے فرینچ بھی تھے, انگریز بھی تھے, 3 بڑی ایک قومیں بات میرے ذہن میں آ گئی آپ جی کی بات سے, تو وہ جو ذوالقرنین کا جو دوسرا سفر ہے نا, جس میں وہ مطلع الفجر جو مشرق کی طرف جو انہوں نے سفر کیا, تو ابوالکلام آزاد کی رائے یہ ہے کہ وہ مکران کے ساحل کی طرف آئے. یعنی ایران کا بادشاہ کیا خورس ذوالقرنین ہے, پہلا سب جو ہے نا اس نے ترکی کا علاقہ فتح کیا, اور جو مغرب الشمس کی طرف جو گیا, تو جو مطلع الشمس کی طرف آئے تو وہ مکران اور یہ ساحلی پٹی ساری انہوں نے فتح کی. یعنی اس کی اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے ذوالقرنین کی اس مہم کا بھی ذکر کیا گیا قرآن مجید میں. ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو وہ شاید دریائے دجلہ تھا جس میں سے مچھلی نے ان کو نگلا تھا, اور وہ پھر وہاں سے آ گئے سمندر میں, اور پھر مچھلی نے آ کے اگلا جہاں پہ تو وہ مکران کا ساحل تھا. اچھا, جو مطلب جو تھے نا انگریز جب, تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ پورا یورپ جو ہے وہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتا تھا, اور ساری لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک کوشش کی تھی. پرتگیزی بھی تھے اس کے اندر, اسپینش بھی تھے, فرینچ تھے, ڈچ تھے, انگریز تھے. انگریزوں نے بہرحال یہاں پہ قبضہ کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے نکال باہر کیا. انگریزوں کا یہاں پہ مقابلہ تھا فرینچ کے ساتھ. ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی انہوں نے اتحاد کیا, اور انگریزوں کو نکالنے کی آخری کوشش وہی تھی کہ انہوں نے کنٹین کرنے کی کوشش کی تھی, انگریزوں کو مقابلہ کر سکیں. لیکن جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد فرینچ جو ہے وہ بے دخل ہو گئے یہاں سے. فرینچ نے اس کے بعد جو کام کیا وہ 1930 کے عشرے کے اندر فرینچ اور جو زار روس تھا الیگزینڈر اور نیپولین بوناپارٹ, انہوں نے اتحاد کر لیا تھا. اور ان کے اتحاد کے بعد یہاں پہ شروع ہوئی جسے کہتے ہیں گریٹ گیم. گریٹ گیم یہ تھی کہ جو مال تجارت تھا اس کو وسط ایشیا اور اس سے اگلا جو پورا علاقہ تھا یہاں لے کے جانے کے لیے. اس کے جواب میں پھر انگریزوں نے یہاں پہ اسٹریٹجی بنانا شروع کی, اور اس اسٹریٹجی کے 2 حصے تھے. ایک حصہ یہ تھا کہ یہاں پہ تیز کمیونیکیشن لائن جو ہے نا وہ بچھائی جائے, جس میں تیزی کے ساتھ فوجیں موو کر سکیں اگر ضرورت پڑتی ہے. خصوصاً 1970 میں جو بخارا کو فتح کیا تھا زار روس نے, اور اس کے بعد 1974 تھا غالباً جب تاشقند فتح ہو گیا تھا. تاشقند فتح کرنے کے بعد یہ بات کہی جانے لگی تھی کہ اب اگلا جو ہے نا وہ یہی علاقہ ہوگا, اور اس کے بعد جو زار روس ہے وہ اس کی باقاعدہ جو ہے ہندوستان کے اوپر جو حکومت کرنے کے لیے وہ یہاں پہ حملہ کر دے گا. 1970 ہوگا یا 1870؟ میں 1900 کہہ رہا ہوں, 1874 کے بعد جو ہے نا پھر بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ جو ہے نا لائن بچھائی گئی, یا پٹڑی بچھائی گئی, جو بلوچستان میں زیدان تک کے جو ہے وہ جاتی ہے ریلوے لائن, جو بولان کے ذریعے. جی, بولان کے ذریعے, جو اب ایران میں جو سیستان صوبہ ہے اس کا دارالحکومت ہے زیدان, وہاں تک یہ ریلوے لائن بچھائی گئی تھی. پھر یہ دوسری ریلوے لائن جو ہے وہ قندھار کی طرف چمن تک بچھائی گئی تھی. قندھار جانے کا پروگرام تھا, لیکن بعد میں خیر وہ افغانستان کے حالات کچھ ایسے بن گئے کہ انہیں چمن تک اسے روکنی پڑی. اور تیسری جو ہے وہ لائن تھی جس نے بنیادی طور پہ جلال آباد جانا تھا, لیکن اس کو بھی پھر افغانستان کے حالات کے پیش نظر جو ہے وہ روکنا پڑا انہیں لنڈی کوتل تک. یہ ریلوے لائن بچائی, اور جب افغانستان کے حالات خراب ہوئے نا تو اس کے بعد انگریزوں نے اسٹریٹجی اپنی چینج کر لی. انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ فوجوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ایسا کیا جائے کہ ایک بفر زون کریٹ کیا جائے جو ایک سویلائزیشن اور دوسری سویلائزیشن کے درمیان میں ہو, جہاں پہ کہ اگر کوئی بڑی فوج آ جائے
تو اسے کچھ مل نہ سکے وہاں پہ، اس کے لیے سروائیول جو ہے نا مشکل ہو جائے وہاں پہ، تو اس کی آمد و رفت جو ہے وہ آگے کی طرف پیش قدمی اس کو روکنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف یہ کریٹ کیا گیا تھا. آپ کے جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کے ساتھ پورا جو قبائلی علاقہ جسے ہم آج تک کہتے ہیں، یہ انگریزوں کے دور میں اس کو ایک بفر زون کریٹ کیا گیا، آزاد قبائل جنہیں کہا گیا. اور وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں پہ کوئی بڑا شہر آج تک آپ کو نہیں ملے گا، کوئی سہولیات نہیں ملیں گی. وہاں پہ ہر دوسرا بندہ آپ کو کہیں پنجاب کے اندر کہیں دوسری جگہ جا کے مزدوری کرتا ہوا نظر آئے گا، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے. اور اس کو ڈیلیبریٹلی ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا تھا، اور ایک ڈسٹرب علاقہ رکھا کہ اگر کوئی فوج آتی ہے تو اس علاقے کو پار کرنا اس کے لیے خاصا ایک تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے پاس یہاں پہ کوئی روزگار نہیں ہوگا، تو یہ الٹیمیٹلی فوج کے لیے ایک کنٹینمنٹ ایریا بن جائے گا. اور اس ایریے کے جو لوگ ہوں گے وہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ ہے تو ہندوستانی فوج کا حصہ ہوں گے، تو مستقبل میں آنے والی جنگ جو ہے وہ پوری کے پوری آبادی مل کے لڑ لے گی اسے. یہ ایک فلسفی تھی جس کے تحت ڈیولپ کیا گیا، اور یہی حال بلوچستان کا بھی تھا کہ بلوچستان میں بھی یہ سردار جو ہیں آج کل جو انسرجنسی ہوتی ہے تو چونکہ بھگٹی قبیلے کا بڑا نام آتا ہے، تو جو نواب اکبر خان بھگٹی تھے ان کے دادا تھے جن کا نام سر شہباز بھگٹی تھا، اور نائٹ ہوڈ انہیں ملا تھا اس زمانے میں 1800 کچھ میں، 1900 سے پہلے نائٹ ہوڈ باقاعدہ طور پہ انہیں دیا گیا تھا. اور یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز تھا اس وقت جو ہندوستانیوں میں سے چند لوگ تھے. ٹوٹل کہتے ہیں کہ پورے اس عرصے میں 400 کے قریب لوگ ہیں جن کو ٹوٹل ملا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، اور یہ بہت بڑا اثاثہ تھے. اور یہاں پہ بھی ان کے لوگ جو ہے ان کی ایک اپنی پوری آرمی رہی ہے، اس علاقے کو بنایا گیا ہے. اور پھر جو ہے ان کے پاس واحد حل جو یہ ہوتا تھا کہ سردار کی فوج میں وہ بھرتی ہو جائیں، اور وہ اس کے بعد ان کے روزگار کا یہی ذریعہ ہے، یا کہیں باہر جا کے محنت مزدوری کر لیں. اور آج بھی اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں کہ نوابزادہ اکبر بھگٹی صاحب جو ہے گرامر اسکول کراچی میں پڑھتے رہے، پھر ایچیسن میں، پھر اس کے بعد آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے، لیکن آج بھی اگر بلوچستان میں چلے جائیں تو بھگٹی قبیلے کے شاید جو ہے وہ 20 سے 30% سے زیادہ وہاں پہ ایجوکیشن یا لٹریسی ریٹ وہاں نہیں ہوگا بھگٹی قبیلے کے اندر. یہی مری قبائل اور یہی لوگ ہیں جو آج یہ انسرجنسی کی تحریک چلا رہے ہیں. ایک تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جب اس کے بعد 1947 آیا نا، تو 1947 میں ہوا یہ کہ ہماری بیوروکریسی تو وہی تھی، اور وہ جو فلسفی تھی کسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. وہی اتھارٹیٹیو، ایک تو اتھارٹیٹیو تھا ہی، لیکن یہ جو فلسفی تھی کہ یہ اس علاقے کو ہم نے پسماندہ رکھنا ہے، یہاں پہ صرف سرداروں کو مضبوط کرنا ہے، وہ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ مینیجریل ٹیکٹس وہی بیسکلی ٹیکٹس وہی تھے. اب ہوا کیا ہے کہ اس کے بعد کے جو حالات تھے نا اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ آیا کہ اب جو سردار کا خاندان تھا نا وہ تو بڑھتا چلا گیا، مطلب پوتے تک تو وہ ایک ہی رہا. سر شہباز خان جب انگریزوں کے ساتھ ملے تو اس کے ساتھ پوتے تک تو وہ ایک ہی تھا، اس لیے کہ سٹیپ بائی سٹیپ 3 نسلوں میں چلے 10-15 لوگ تھے، اکوموڈیٹ ہوتے رہے. بادشاہی نظام کے تناظر میں دیکھیں تو شہزادے زیادہ ہو گئے. جب وہاں پہ شہزادے زیادہ ہو گئے نا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جو شہزادہ جو ہے وہ جسے حکومت نہیں ملتی تو وہ بغاوت کرتا ہے. اب وہ بغاوت کس کے خلاف کرتا ہے؟ وہ حکومت کے خلاف کرتا ہے. اور جب بھی کوئی شہزادہ بغاوت کرتا ہے تو اسے ہمیشہ اڑوس پڑوس کے ممالک سے اسے پناہ بھی ملتی ہے، اور اسے جو ہے تحفظ بھی ملتا ہے، اور اسے امداد بھی ملتی ہے. اور یہ کام جو ہے وہ ابھی تک چلتا ہوا پھر کلیئر کر لیں گے کہ آپ انگریز کے دور سے چلے آ رہے ہیں ان لوگوں میں کہ جو حکمران طبقے میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جو مراعات ہوتی ہیں وہ اس خاندان کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، خاندان 4 بھائیوں پر مشتمل ہے تو وہ مراعات ان میں منقسم ہو جاتی ہیں ایزیلی. جب وہ بڑھ کے 60 لوگوں پر مشتمل ہو گیا تو اب وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہے نا، تو کچھ لوگوں میں یعنی خاندان کے ایک پلڑے میں تو چلی گئی، دوسرا جو وہ اس کی جو ہے نا وہ محروم رہ گیا. جو محروم رہ گیا تو اسے ریاست سے گلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ مراعات کون دے رہے ہیں؟ ریاست دے رہی ہے. تو اسے ریاست سے گلہ پیدا ہو گیا کہ ادھر تو اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی ادھر تو آپ نے سب کچھ ڈال دیا، ہمیں بھی کچھ دو. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ایک ناٹی بچہ ہوتا ہے نا کہ بھائی میں شرارت کروں گا تو مجھے دودھ ملے گا، تو وہ پھر یہ شرارت شروع ہو گئی اور اس کو پھر سپورٹ مل گئی
یعنی جو پہلی بات انہوں نے کہی تھی کہ یہ اس کی اسٹریٹجیکل بڑی اہمیت ہے، تو وہ جو آنکھیں لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ناراض ایلیمنٹ اس کو اپنے نیٹ ورک کا حصہ بنا لیا. پھر پارٹیشن کے بعد ایک ہمارا مستقل دشمن تو ہندوستان بھی اور بھی بے شمار یہاں پہ تو خیر چلتے رہے ہیں. اس میں اور بھی ملٹیپل ریاستوں کی سطح پہ سجن کوئی نہیں ہوتا، ہر ایک اپنی لابی بنا کے رکھتا ہے، ہر ایک اپنا جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ سوئی بنا کے رکھتا ہے کہ جب چاہ چبو سکے. اچھا اس میں دیکھیں بلوچستان کے اندر ایک تو مطلب یہ چیز تو کلیئر ہوئی کہ یہاں پہ ہے کہ اب یہ مطلب ایک بھگٹی کو ہم مثال بنا لیتے ہیں کہ اس میں برہم داغ بھگٹی بہت بڑا نام، اور اس پوری انسرجنسی کا ایک ون آف دی مین اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ ہے یا یہ پیچھے پشت پناہ جو اس مطلب جو بڑا ایک آئیکن ہے اس کا، تو اس کو اگر دیکھ لیں تو وہ ایک بڑے جو ہے نا ویل سیٹل لائف ایک مغربی ملک میں گزار رہے ہیں، وہ گھومتے پھرتے ہیں دنیا کے اندر، بہت ساری تصویریں بھی آتی ہیں، بہت سارا کچھ ان کا چل رہا ہوتا ہے. اچھا انہی کا ایک کزن جو ہے وہ کس ملک میں آج کل میرے خیال میں وہ کینیڈا میں تھے یا برطانیہ میں کچھ عرصہ پہلے موو کر رہے تھے، تو مجھے لیٹسٹ نہیں معلوم کہ اس وقت وہ کہاں پہ ہیں، لیکن جو مطلب انہی کا ایک کزن جو ہے وہ شاہزین بھگٹی، وہ پچھلی جو ہے وہ حکومت میں جب یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس میں وہ وزیر تھے، اور انہی کا ایک جو ہے وہ کزن سیکنڈ کزن ہے سرفراز بھگٹی جو آج وزیر اعلیٰ ہے اس کا، پچھلی گورنمنٹ میں بھی بڑے انفلوئنشل رہے، وہ نگران حکومت میں وہ بہت انفلوئنشل تھے، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پہ. اور یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پھر جب کہی جاتی ہے تو یہ جتنا بھی ہے تو یہ ذرا اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس میں پوری اشر بات اس میں شامل ہے ان کی اس پوزیشن کے اندر. تو انہی کا ایک ناراض کزن ہے جو خود تو لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس جو جینون محرومیاں ہیں اس کے نعرے ہیں، اور اس کے اندر عام لوگ اس جال میں پھنستے ہیں، اور وہ پھر اپنے جیسے دوسرے عام اور غریب لوگوں کو مارتے ہیں، اور یہ دہشت گردی ہے اس کے اندر. نہ ریاست جو ہے آج تک 1947 میں آزاد ملک ہو گیا تھا، اگر سرداروں سے نکل کر عام آدمی کو ایڈریس کرتی، وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے، وہاں پہ اسکولوں کے اندر تعلیم دی جاتی، وہ لوگ باہر نکل کے آتے جو ہے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتے، تو اس دہشت گردی کا کوئی وجود نہ ہوتا. یہی چیز ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتی ہے KPK کے اندر بھی، اور یہی چیز وہاں پہ بھی نظر آتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ آج تک وہی ہے کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہماری بیوروکریسی کا، ملٹری بیوروکریسی اور سویلین بیوروکریسی کا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پہ کوئی بندہ بہت اچھا ہو یا کوئی بہت برا ہو، اس کی ایک ہے، لیکن اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، جو چیزوں کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ آج بھی وہی ہے. ہمارا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس چند چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی جگہ اگر کسی تحصیل میں ہے، وہاں پہ کوئی بڑا سا واقعہ ہو گیا تو فوراً دفعہ 144 نافذ کر دو، بس اس کے پاس یہی ہتھیار ہے. اس کے پاس جو ہے نا وہ کبھی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو، کبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آج کل موبائل سگنل بند کرنے کا ہے تو اس کو لکھ کے دے دیا اور خانہ پوری کر دیا کہ یہ اقدامات کر لیے ہم نے، یہ ہو گیا، ناکے لگا دے، پولیس کو اتھارٹی دے دی، وہ کر لیا. اور یہی چیز ہماری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس وقت بھی، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ان کے پاس بھی چند سرداری ہیں، اور وہی سردار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا ان کے پاس. لیکن جب تک آپ عام آدمی کو امپاور کریں گے نا، عام آدمی کی زندگی جو وہاں پہ واقعی بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہے، اسے تھوڑا سا اگر بہتر کر دیں تو وہ اس طریقے سے خود کا حملے کرنے کے لیے نہ KPK کے اندر تیار ہوگا اور نہ بلوچستان کے اندر تیار ہوگا. پھر یہ BLA جو ہے اس کو بھی بہت سستے جو ہے رضاکار نہیں ملیں گے، اور نہ جو کل کلاں کو جو ہے نا TTP ہے اس کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی کے اس کے اوپر کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کم لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی اکثریت دیکھیں نا، جو محرومیوں کا شکار ہیں یا ریئیکشن میں ان کو جو ہے نا وہ بنا دیا جاتا ہے. اور انہی کے نعرے انہی کو دکھا کے کچھ لوگ، ظاہر ہے مطلب BLA کے اندر بھی ہم نے دیکھا کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی بڑے جو ہے نا جو ریپیوٹیڈ فیملیز کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا تھا کہ محرومیاں جینون ہیں. جب اس چیز کو دیکھیں گے تو اس میں احساس پڑھے لکھے بندے کو ہی ہوگا. دیکھیں جو غریب بندہ ہے وہ اپنے مقدر پہ راضی ہے اور غلامی پہ آرام سے ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ حقوق کا کوئی تصور اسے معلوم ہو. لیکن جو پڑھ لے گا, جو کراچی آئے گا, جو لاہور آئے گا, جو کہیں بیرون ملک جائے گا, اسے پتہ لگے گا کہ میرے کوئی حقوق بھی ہیں. جب اپنی جگہ پہ دیکھے گا تو وہ حقوق ہے نہیں, تو اس کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہوا ہے. اب وہ جو پھوٹ پڑی ہے اوپر خاندان میں, وہ جسے ہم نے شاہی خاندان قرار دیا ہے, تو اس میں سے جو مخالف ہو گیا, یعنی اپنے کزنس کا مخالف ہو گیا, تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے اٹھ کے یہ کرنا ہے کہ وہ جو انہی حقوق کا نعرہ لگانا ہے جو ادھر محرومی موجود ہیں. تو یہ اتنا سارا جو ہے نا طبقہ جس کے اندر محرومی کا احساس ہے, وہ اسی خاندان کے چشم و چراغ کے ساتھ جڑ جائے گا اور وہ ایک انقلابی لیڈر بن کے سامنے آ جائے گا. یہ ہے جو ساری گیم اس وقت, یعنی آپ یہ کہیں تو اپوزیشن بھی انہی کی اور حزب اقتدار بھی وہی. ٹھیک ہے, یہ ہے جو وہاں پہ. اچھا, اور یہ محرومی ہے کس وجہ سے؟ اب آپ اگر اسے بالکل نیچے لے کے آئیں تو وہ کیا بات ہوئی کہ ریاست, یعنی جو بات ہم نے شروع کی تھی, ریاست آج بھی عوام سے ڈیل نہیں کر رہی. ریاست وہی انگریز کا نظام لے کے چل رہی ہے کہ ان خاندانوں کو آپ اپنا بنا لو تو بس پورا بلوچستان اپنا ہے. ٹھیک ہے, تو حل کیا ہوا پھر؟ لانگ ٹرم حل. یہ دیکھیں, فوجی آپریشن کوئی لانگ ٹرم حل نہیں ہوتے. لانگ ٹرم حل کیا ہوا کہ لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں, بیچ سے یہ خاندان علیحدہ کیے جائیں. مطلب انہیں بتایا جائے کہ بھائی بس بہت ہو گئی ہے. اس کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں حل ہوتا. لیکن سر مطلب یہ چیزیں بھی کر کے دیکھیں, بہرحال ہمارا جو ملک ہے ایک فیڈریشن ہے, اور اس کے اندر جو 1947 میں جو ایک ترکیب بنی تھی, مطلب اس میں مطلب یہ ایک چوائس دی گئی تھی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو سب سے پہلے وہ جو کلات ریاست ہے اس پہ آپریشن لانچ کیا گیا, پھر زبردستی ان کو اپنے ماتحت اس کی کیا ریزنز تھی یا کیا وجوہات تھیں. اس کے بعد ہم نے بگٹی کو بھی دیکھا کہ بگٹی اس سارے دور کے اندر وہ گورنمنٹ میں بھی رہا, لیکن پھر اس کو ایک مشرف کے دور میں کھڑیلیں لگا دیا. لیکن میں اس دہشت گردی کو یہاں بھی جوڑوں گا. نہیں, ویسے آپ نے وہ کہا نا کلات کو زبردستی اپنے ساتھ جوڑ لیا, تو کلات کدھر جڑتا ہے؟ مطلب گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ کلات نے کدھر جانا تھا؟ وہ عمان کے ساتھ جڑتا ہے, مسقط کے ساتھ کدھر جاتا ہے؟ اس نے ادھر ہی جڑنا تھا. صحیح ہے نا. لیکن اس پہ جب آپریشنز اور وہ جو میں تھوڑا سا اس کو ایک چیز ہے نا کہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ریاست کلات کے اوپر جو ایکشن کیا گیا تھا اور جس طریقے سے اسے, وہ اصولاً ایک غلط تھا, اور اس غلطی کا ایک جو ہے وہ خمیازہ ریاست آج تک بھگتتی جا رہی ہے. لیکن کیا ریاست کلات پہ جو ایکشن تھا, یا خان آف کلات کو معزول کر کے ریاست کا الحاق پاکستان سے کرنا, یہ کوئی بلوچستان کا کوئی عوامی قسم کا ایشو ہے جس کے اوپر بلوچستان کی عوام وہاں پہ باہر نکلی ہے, اس نے کوئی بہت بڑا ریئیکشن وہاں پہ دیا ہے؟ اگر ہوتا تو فوری طور پہ ہوتا نا اس وقت کوئی ہو, لیکن اس وقت تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنے کی. لیکن وہ ایک نعرہ ہے, وہ ایک دبا رہا ہے ایک عرصے میں, اور پھر اس کو سیٹل نہیں کیا گیا. ریاست کے پاس بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایڈہاکزم جو ہے نا ہمارے ہاں, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ پاکستان انڈیا یہ دونوں کا ہے کہ جنہوں نے بھی برطانویوں سے لیا تھا نا, تو وہ برطانویوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ یہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی نا, اس کو انہوں نے جو پالیسی میکنگ ہے اس کے اندر انوالو ہی نہیں کیا. انہیں ایڈمنسٹریٹولی جو ہے نا صرف سکھایا. وہ بلی جیسے کہتے ہیں شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی, ویژن نہیں دیا, مکھی پہ مکھی مارنا سکھا, مکھی پہ مکھی مارنا. فیصلے جو ہے نا وہ برطانیہ سے آتے تھے یہاں. اب جب برطانیہ چلا گیا اور ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئی, تو یہ صرف ایڈمنسٹریٹولی مینیج کرتے ہیں چیزوں کو, یہ کسی چیز کو حل نہیں کر سکتے. آپ دیکھنا کوئی مسئلہ جو 1947 کے مسائل ہیں, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے, ہندوستان کے اندر ہم کہتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, لیکن انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی جینونلی حل ہو جائے, اس کے اندر عوام کو اس میں انوالو کر لے, اور یہ مسئلہ ایک ہمیشہ کے لیے. اچھا, آج آپ نے کیا کیا کہ جناب کبھی جو ہے نا وہ لوگوں کو وہاں پہ مار کے تباہ کے پولیس ایکشن کر کے تو کچھ عرصے کے لیے ختم ہو گئی جی, تحریک ختم ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ 10 15 20 سال جو ہے وہ بالکل خاموشی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے باہر نکل کے آ جاتی ہے وہاں پہ. یہ ہم متعدد بار دیکھ چکے ہیں, آج بھی چل رہا ہے, اور یہ پچھلے مطلب 70 75 سال سے یہی چیز چل رہی ہے.
یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، جو ان کے مطلب ایسٹ کے جو ریاستیں ہیں وہاں کے ناگالینڈ ہے یا دیگر جو وہاں پہ ریاستیں ہیں ان کا بھی یہی مسائل ہیں. وہ جو ابتدائی مسائل تھے وہ آج تک وہ حل نہیں کر سکتے. یہی پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، یہ والے ریاست کلات والا یا اسی طرح کے دیگر بھی اور کئی ایک جو ہے نا اسے کر سکتے ہیں. یہ مالاکنڈ کا مطلب ایشو ہمارے سامنے ہے، یا ایون یہ جو تھی ریاست بھاولپور، اس کے جو مسائل تھے وہ آج تک حل نہیں ہوئے، وہ اسی طرح ہیں. اگرچہ کہ کچھ جگہ پہ یہ ہوا کہ جیسے بھاولپور ہے، جب وہاں پہ ہو گئی لوگوں کو روزگار جو ہے وہاں پہ اچھا ملا، وہاں پہ انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بن گئے، وہاں پہ نہریں چلی گئیں، وہاں پہ لوگوں کو ہوا، تو ان کے لیے وہ اس میں چام ختم ہو گیا، وہ اب اس طریقے سے نہیں جا سکتے اس کے اوپر. یہی حال جو ہے وہ سوات کے اندر بھی ہوا. آپ دیکھیں کہ سوات کی جو انسرجنسی تھی وہ بڑی خطرناک اس کے اندر اٹھی تھی، لیکن وہ بہت طویل عرصہ نہیں جاری رہی، وہ تھوڑے سے عرصے کے بعد ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے تھے، وہاں پہ لوگوں کے پاس بہت سارے جو ہے اپرچونیٹیز تھیں، اور وہ اس لیے ان کا جو ہے وہ زیادہ طویل نہیں ہو سکا. اس کی نسبت آپ وزیرستان کو اگر دیکھیں تو وزیرستان میں شاید نظریاتی حوالے سے اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جتنا کہ سوات تھا، لیکن وزیرستان کے اندر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ وزیرستان میں لوگوں کو استعمال کرنا بڑا آسان ہے اس کے. اور آپ آج بھی جتنے کام کر رہے ہیں، میں پھر وہ بار بار مطلب جس چیز پہ اسے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا ادراک تک نہیں ہے ہماری پوری کی پوری سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر، کہ آج بھی وہاں پہ جتنے کام ہو رہے ہیں، مطلب بلوچستان کے اندر آپ جائیں کہ میں نے خود مطلب اتفاق ہوا مجھے بہت زیادہ گھومنے کا وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آج بھی جو ہو رہے ہیں وہ وہی سردار کروا رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ جناب اگر اسکول بننا ہے تو کہاں بننا ہے یہ سردار نے بتانا ہے، اور کس عمارت جو ہے نا کتنی ہوگی، ٹھیکہ بھی سردار کو ملے گا، وہ بھی سردار کو. ریاست بیسیکلی جو ڈیولپمنٹ کے کام کرتی ہے وہ وہاں پہ مقامی سرداروں کو خوش کرنے کے لیے وہ ریاست کی جو تھریٹ اسسمنٹ ہے نا وہ کتنی ہے، مطلب اس کی واقفیت کتنی ہے صورتحال سے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وزیر داخلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، ایس ایچ او کا کام ہے سارا اس مسئلے کو حل کرنا. اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا سمجھے بیٹھا ہے، اور اس طرح کا بیان دینا بھی انوالومنٹ کا کوئی اندازہ ہے اسے کوئی پتہ ہے کہ اس وقت اس سارے کھیل کے پیچھے کون ہے، کتنی مضبوط طاقتیں ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے اس کو چھوڑیں، یہ صحیح ہے، چلیں وہ علیحدہ نہیں کر سکتے بلوچستان کو، لیکن کیا آپ نے صرف علیحدگی روکنی ہے؟ علیحدہ کرنا تو شاید میرے خیال میں اس وقت انہوں نے تو روکنا سی پیک، اور سی پیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ امن نہیں قائم کر سکتے، تو امن کیسے قائم کریں گے؟ نہیں، خالص دو چیزیں ہیں اس میں، ایک سی پیک ہے اور دوسرا کنٹین ایران ہے. دونوں چیزیں آپ ایک دیکھیں نا کہ سی پیک جو ہے وہ بلوچ نیشنلزم استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر، اور جو کنٹین ایران ہے اس کے اوپر جو سنی نیشنلزم ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سنی تعصب جو ہے نا اسے کہیں ہم، تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سیستان کے اندر اگر آپ نے انسرجنسی کروانی ہے تو یہ ڈسٹرب ایریا رہے گا جس کے اندر پاکستانی حکومت کی جو گرپ ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، تو تبھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر سی پیک کو آپ نے سبوتاژ کرنا ہے تب بھی آپ نے کرنا ہے. اس میں پھر لوگوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد آ جاتے ہیں. کسی نے تیل کی اسمگلنگ کرنی ہے، کسی نے ڈرائی فروٹ کی اسمگلنگ کرنی ہے، کسی نے ایرانی جو ہے وہ چاکلیٹ لے کے آنے. آپ یہاں پہ اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی دیکھیں تو کسی بھی سپر مارکیٹ میں آپ کو بہت ساری ایرانی پروڈکٹس جو ہے جو اسمگل ہو کے آتی ہیں، تو اس کے کچھ لوگوں کی جیبوں میں یہ پیسے جاتے ہیں تو وہ چیزیں یہاں تک پہنچتی ہیں نا، تو وہ ان کے اپنے مفادات ہیں. گریٹ جو ہے وہ گیم کچھ اور ہے، وہاں پہ بڑی طاقتوں کے مفادات جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کی بات تعیناتی ہوتی ہے نا. وہ یہاں پہ بیریا ٹاؤن میں اچھا گھر بنا لے گا بیچارہ. ویسے ہمارے اوریا مقبول جان صاحب بھی بڑا عرصہ بلوچستان میں ہی رہے ہیں. اصل میں چلیں آپ نے نام دے دیا، میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہماری مجبوریاں دیکھیں آپ. ایک تو یہ اسمگلنگ والی بات ہے، دوسرا یہ کہ میں وہاں پہ ایک انتظامی افسر کے طور پہ ڈپٹی کمشنر بن کے چلا گیا ہوں. اب مجھے 3 بیٹے اگر امریکہ میں میرے سیٹل ہو جاتے ہیں تو میں نے کس کو مطلب اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے یا پرسنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے؟ مطلب ہماری جو بھی جس طرح کی سوچ ہے اس کے مطلب جو آفیسر جا کے لگتے ہیں یا جو ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر مسئلہ سمجھنا ہونا ہے تو میرا خیال ہے ایک آپ کے پاس اوریا صاحب ہے، ایک شعیب صدر صاحب ہے،
ठीक है ना, वो भी वहाँ पे रहे हैं। पापा जॉन्स भी तो गए। नहीं पापा जॉन्स को चलो वो तो मज़दूर लोग हैं ना, उनको हम नहीं कुछ कह सकते, ठीक है ना, उनका नाम लेके काम का जनाब आपने मसला ही ख़राब करना है, इसका मतलब फिर मैं ना समझूँ ना समझूँ, वो ना करें आप वो करें जो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कर सकते हैं तो वो ये 2002 में जो बंदा वहाँ पे तैनात था ना ये पुलिस फोर्स में, वो शुएब सटल है, और ये सारी खिचड़ी तब से पकनी शुरू हुई है, ठीक है ना। आप ये नहीं कहते कि हम जब आप उन्हें कुछ कहें या उनके साथ उन्हें फैज़ उम्मीद बनाएं। अच्छा वो वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि वो एक वो कुछ हुआ था ना, इनका जो होता है जैसे बड़ा खाना होता है तो उसमें कुछ ये इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं ना, तो एक सूबेदार कहता है फैज़ उम्मीद को कि इसको नजम सेठी बना दो। हाँ वो जब ये काकुल दोबारा गए हैं तो उसकी वीडियो इसको नजम, वो तो सचमुच नजम सेठी बन गए, ठीक है। तो लेकिन ये कि हम ये नहीं कहते कि इनको ज़्यादा वो किया जाए, कम से कम डी ब्रीफिंग, ठीक है, कि भाई इनसे पूछें किया क्या था आपने, ये इनके बीज बोए हुए हैं, ठीक है। और इनके एक काम तो होते हैं, मतलब वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD हैं, क्राइम में उन्होंने की हुई है, बड़े वो हैं, लेकिन ये कि ये आपको पता होना चाहिए कि मुर्तज़ा भुट्टो के ऑपरेशन उन्होंने किया था, ठीक है, और फिर वो बलूचिस्तान चले गए थे। तो कम अज़ कम चलें, जो कुछ हुआ हो चुका, लेकिन ये कि बताएं तो मुल्क को सही ना, अपने चलें, हमें ना मुल्क को छोड़ें, आवाम को छोड़ें, जो आपके जो स्ट्रेटजी बनाते हैं लोग, जो काउंटर करते हैं इस सारे किसी को, तो उनको बहुत अच्छी मालूमात यहाँ से मिल सकेंगी, ये सारा है क्या ये SHO कर लेगा ये काम ना, हाँ, मतलब जो बसात जो है ना बिछाई है IG साहब ने, वो SHO साफ कर देगा। अच्छा खालिद साहब, हमारी लास्ट प्रोग्राम में ये डिस्कशन हुई 2002 की आपको बात बताऊं, एक बंदा वो छोड़ गया है पुलिस सर्विस, वो चला गया कहीं बाहर चला गया, तो जैसे ये आशिर अजीम चला गया तो वो भी चला गया। तो मैं उस वक्त 2002 में लाहौर था, तो 4 दिन लाहौर रहता था, 3 दिन इधर आता था। तो उस वक्त तो एक साहब आए हुए थे उधर से, वही वो जो इस सारे को, तो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी इनके साथ, और उस वक्त CIA ये पूरा फाटा स्वात और बलूचिस्तान इधर जो है ना वो अपने बंदे वो मतलब वो फील्डिंग सेट कर रहे थे, ठीक है, वो सादा अल्फाज में फील्डिंग सेट कर रहे थे, और वो बंदा उनके साथ था जिसने ये सारी कहानी सुनाई थी, और इसीलिए वो छोड़ के फिर चला गया था बाहर। ये तो बहुत सारी चीज़ें देखें, मतलब आपने कहा कि दहशतगर्दी, और फिर इन सारे इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च करने पड़े आपको। मैं खालिद साहब कह रहा था कि जैसे फ़ारूक भाई ने कहा कि ऑपरेशन के अलावा क्या हल है, मेरे ख्याल में ऑपरेशन की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इस तरह का ऑपरेशन नहीं जिस तरह का ऑपरेशन हम पहले देखते आए हैं, वो ज़रब अज़ब और ज़लज़ला और फ़लाँ एक तवील, मेरे ख्याल में 26 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं छोटे बड़े, तो ये वाले ऑपरेशन उसमें भी मुतासिर अवाम ही होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ऑपरेशन की ज़रूरत ये है कि आप अपनी फौज करती है ना जी, असल में देखें फ़ौज की वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जैसी फ़ौज है उसके बगैर वो नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं सही। तो जब फौज को आप किसी ऐसे इलाके में लेके जाते हैं तो वो मतलब वो ये नहीं देखते ये पाकिस्तानी है, वो तो दुश्मन के तौर पर, यही उसकी ट्रेनिंग है। तो अब वो जब दुश्मन के साथ जिस तरह का रवैया होगा ना, तो वो बंदा तो पाक फौज समझ रहा है ना, तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं बनती उस इलाके में, कोई नेक नामी नहीं आती कहीं पे भी। फौजी ऑपरेशन जहाँ पे भी होता है दुनिया के अंदर, वहाँ पे यही सूरत हाल होती है। मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं ना, उन पर एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मतलब जो क्या कहते हैं महकमा माल है, पुलिस का महकमा है, इनके ऊपर, और साथ ये जो शहजादे हैं जिनका आपने जिक्र किया ना, इन सबको बैठाए ना, नहीं इन तक तो बाद में आती है खालिद साहब, बाकी ऑपरेशन तो बाद नहीं करेंगे, जब कौम खत्म करनी है तो पहले तुमको क्यों ना खत्म पहले यहाँ से अगर शुरू करें ना कि कौन सा बंदा है जो बलूचिस्तान में है और उसकी तनख्वाह कितनी है और उसके अखराजात कितने हैं, ठीक है, और उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, एसेट्स कितने हैं, ज़रा इसकी असेसमेंट करें तो ये फाटा और बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। जहाँ पे वो लोग अगर हों जो अपने उसके अंदर रहते हैं कि आज के दौर में एक 17-18 स्केल का एक बंदा जिसको ज़्यादातर पाकिस्तान में 1-1.25 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है,
اور اس کے اندر 1.5-2 لاکھ بھی کر لیں، چلیں 1.5 لاکھ کر لیں، اس سے اوپر 1.5 سے اوپر نہیں جاتی، لیکن اتنے پیسوں میں تو 20,000 آپ کا بل آ جاتا ہے، اور بچوں کے جو ہے نا وہ تعلیمی اخراجات، تو اگر اس میں بھی وہ اپنے 2 بچوں کو امریکہ کی یا یورپ کی یا ویسٹ کی کسی مہنگی ترین یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے جہاں کے اخراجات سال کے 20-25 لاکھ روپے ہیں، تو یہ پھر ریاست کو یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسے جہاں سے آ رہے ہیں نا وہاں پہ اصل ایک گڑبڑ بات اور ہے نا، وہ آپ نے کہا اسٹریٹجیکلی بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، تو سر جو انڈر ورلڈ ہے اس کا تو یہ روٹ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ جو اتنی سارے یورپ میں جو منشیات جا رہی ہے تو کدھر سے جائے گی؟ جی ایسے ہی صحیح، ٹھیک ہے، اسلحہ ہے، یہ ایسا ہی علاقہ جہاں لا جو ہے نا وہ نافذ نہیں ہے، قانون کی عملداری نہیں ہے، وہی تو ان کے لیے جنت بنتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ جو مطلب وہ ادھر بڑے بڑے اسمگلر تو اس لیے ہیں. اب ایک اسمگلر کی کیا طاقت ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. جب اتنا پیسہ اور اتنے اس کے پاس اسمگلر وہ کراچی جیسے شہر میں یہ پوری ایڈمنسٹریشن کو آپ ایک ملک صاحب کو دیکھیں نا, ملک ریاض صاحب کو, میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں, تو یہ کوئی اسمگلر تو نہیں ہے, یہ تو بلڈر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پہیے لگا لیتے ہیں. اسمگلر جو جن کے جو سونے کی بھری ہوئی کشتی پوری کی پوری ڈبو دیتا ہے, مطلب خیر ہے کاروبار میں ہوتا رہتا ہے, تو آپ ذرا اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ, اس کے پاس کیا پاور ہوتی ہے. آپ کو مطلب پتہ نہیں, ہم نے وہ دیکھا نا یہ لانڈی کے ساتھ جو ہے نا یہ ذرا ساحلی پٹی جو ہے نا, جدھر یہ ہے آپ کی یہ پورٹ قاسم بھی ہے, یہ فیکٹری بھی ہے, کیا ہے وہ جو اسٹیل مل بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ بستیاں ہیں نا, تو چھوڑیں ان ناموں کو, کیا کرنا ہے. بڑے بڑے جو اسمگلر ہیں جنہوں نے قومی خدمات بھی سر انجام دی, جی, تو وہاں جب ان کے فنکشن ہوتے تھے نا, تو مطلب شراب یہ وہ عام بڑے ریاست کے عہدیدار وہاں پہ آ کے, تو سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی چوں بھی کرے, کسی کو قانون یاد آئے, ٹھیک ہے نا, وہاں سارا کام چلتا تھا. بالکل صحیح. اچھا سر, لاسٹ پروگرام میں ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی خاص طور پہ فیض نیٹ ورک اور ابھی جو جہاں پر ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں, اور ہماری ڈسکشن میں یہ پوائنٹ سامنے آئے تھے کہ جتنا یہ آپریشن جو ہے وہ ڈیپ جاتا جائے گا اور اس نیٹ ورکس کی جو ایسٹس ہیں وہ نکلتے رہیں گے یا ان تک جو ہے وہ رسائی ہوتی جائے گی, وہاں دو امپورٹنٹ چیزیں, یا تو کچھ بیرونی بہت بڑی یلغار پاکستان کی متوقع ہے, یا اندرونی کچھ بہت بڑے واقعات جس میں مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے یا کچھ یا اس کو ڈسٹرب کرنے کے. ابھی یہ بلوچستان کا واقعہ دیکھ لیں, اس سے پہلے مطلب 1-2 ہفتے تو بالکل خاموشی رہی, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ہر بندے کو سانپ سونگا ہوا جیسے, لیکن اب پھر وہ جیسے لگتا ہے کہ کچھ سیکنڈ ٹیئر آ گئی ہے اور اس نے ٹیک اوور کر لیا. مطلب وہ ایک عمران سیریز ہوتی تھی نا, تو اس میں عمران پکڑا جاتا تھا تو X2 ٹیک اوور کر لیتے, ٹھیک ہے, X2 آ گیا. اچھا, اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی واقعات شروع ہو گئے, اور KPK کے اندر, پھر بلوچستان کے اندر پے در پہ, اور پھر جس جرت کے ساتھ آ کے انہوں نے وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ صرف پاکستان کو نہیں للکارا, سیدھا چائنا کو للکارا. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں, اچھا پھر اس کے اندر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جان بوجھ کر یہ جو ایک صوبائی منافرت بالکل سازش کے تحت اس کو ٹریگر کیا گیا, اور پھر ایک وہ پنجابی وہ جو ایک عصبیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا کہ یہ پنجابیت پہ حملہ ہے, پنجابیت والے بلوچستانیت پہ حملہ ہے, اور وہ جو ساری وہ چیزیں ہیں. تو مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ بطور آپ کی ایک جو اس طرح نظر رکھتی ہے, اور اس کا آپ حل کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آپریشن تو فوج کر رہی ہے, ایک آپریشن پولیس کر رہی ہے, ریاست کر رہی ہے, لیکن جو ہمارے سوچنے سمجھنے والا اوپینین میکرز ہیں, دانشور ہیں, اسکالرز ہیں, ان کو اس ماحول میں اس رو میں بہ جانا چاہیے. ان کا کیا کردار اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ اس چیز کو روکا جائے؟ اس میں کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں آپ جی سوال کے اندر نا. ایک تو یہ دیکھیں, یہ تو ان کے سوچنے کی چیز ہے جو اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور پورے اس ویژن کو سامنے رکھ کے بنائیں گے نا, تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ بھائی ادھر ابھی آپریشن لانچ کرنا ہے یا جیسے روٹین کی کارروائیاں چل رہی ہیں اسی طرح چلتی رہیں, ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو وہ کر چکے وہ دوبارہ کرنا اتنی جلدی ان کے لیے آسان نہیں ہے, یہ بہت اس کے لیے تیاری درکار ہے. تو اتنی جلدی دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے. یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس موقع پر کیوں کیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈائیورٹ کرنا مقصود ہو, کہ جدھر آپ فوکسڈ ہیں ادھر آپ آگے بڑھے تو کوئی بہت بڑی چیز آپ کے ہاتھ آ جائے گی, تو اس سے پہلے آپ کو دوسری طرف متوجہ کر لیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر پھانس کے کہیں تیسری طرف سے جو ہے نا وہ اٹیک آ جائے, کشمیر پہ اٹیک آ جائے, کوئی پتہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، یہ ریاستیں بڑے لمبے لمبے کھیل کھیلتی ہیں. تو یہ تو ان کے سوچنے کا کام ہے. نہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے، نہ ہمیں اتنا زیادہ پتہ ہے، لیکن یہ چیز کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ سادہ معاملہ نہیں ہے. یہ صرف لوکل سرداروں کا معاملہ نہیں ہے یا مقامی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس گریٹ گیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہے، جو پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی سازش ہے، جو پاکستان کو معاشی طور پہ دیوالیہ کرنے کی، جو سی پیک روکنے کی سازش، یہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ نے کتنے ماس کھولنے ہیں، اسٹریچ کتنا کرنا ہے، یہ آپ کو اپنی کیپیبلٹی کا پتہ ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتہ. پہلی بات تو یہ ہو گئی، یہ تو ان کا کام ہے، جس کا کام اس کو ساجے. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ جو پیج در پیج چکر چلا ہے نا کہ ادھر سے پنجابی مارو، پھر خبر بھی یہ بناؤ. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ غیر بلوچی ڈرائیور، پاکستانی ڈرائیور، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن خاص طور پہ پنجابی ڈرائیور کیا گیا. تو پھر ادھر سے جواب بھی آنا شروع ہو گیا کہ ان بچوں کو نکالو، اسکول سے نکالو، یونیورسٹی سے نکالو، جہاں پڑھتے ہیں ان سے نکالو، کوئٹہ ہوٹل کا بائیکاٹ کرو. یہ سارا کیا ہے؟ یہ وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک وشیس سرکل ہوتا ہے جس میں وہ ڈال دیتے ہیں، باقی کام خود بخود ہوتے ہیں. ایک ایکشن، ری ایکشن، ری ایکشن کا پھر ری ایکشن، چین ری ایکشن. ٹھیک ہے. یہ وہ جو شیطان کے بارے میں ہے نا کہ اس نے کہا میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا. یعنی چلیں وہ پتہ ہے نا، جی بالکل، بندہ قتل ہو گیا تو کسی نے کہا شیطان نے بڑا ظلم کیا، تو اس نے کہا میں نے کیا کیا، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا. تو اس نے دیوار پہ شیرہ لگایا، اس پہ مکھی بیٹھی، مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی بڑھی، چھپکلی کو دیکھ کے کوئی وہاں پہ جو ہے نا بلی تھی، اس نے چھپکلی پہ جمپ کیا. ادھر کوئی گاہک آیا ہوا تھا حلوائی کی دکان پہ جلیبی لینے کے لیے، اس کے کتے نے بلی پہ چھلانگ لگائی، دونوں کتا بلی آگے کڑاہ میں گرے. اس پہ اس دونوں کی لڑائی ہو گئی، حلوائی کی اور کتے والے کی، اور ایک بندہ مارا گیا. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ چین ری ایکشن. تو یہ لوگ جو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ مخلص بھی ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس دشمن کے ہاتھ میں کھیلنے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اور اچھا سلوک ہونا چاہیے کہ اس سے کیا پتہ چلے گا. دیکھیں یہ جو دہشت گرد ہیں یا جو بھی انسرجنسی میں ملوث لوگ ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے. کسی سوسائٹی میں بھی یہ زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتے، ناپسندیدہ ہوتے ہیں. اور مطلب لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ ان کی وجہ سے ہم پر آفت ٹوٹے گی. تو اگر ریاست ماں جیسی بن کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے یا دوسرے صوبے کے لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ شروع کر دیں، تو جو نیریٹو وہ دہشت گرد بلڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ریئیکشن میں آ کے تو غصے والا نیریٹو بناتے ہیں تو وہ ان کے نیریٹو کو اسٹرانگ کرتا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ دیکھیں میں اور آپ بھائی ہیں، ایک تھرڈ پرسن آ کے آپ کو میرے خلاف بھڑکائے، یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپس میں ایک قوم ہیں. آپ جب پوری قوم کے خلاف کوئی اس طرح کا زبان استعمال کریں گے تو آپ ان دونوں کو قریب کریں گے، جو ان کے درمیان دوری ہے وہ ختم کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اگر یہ فرق کریں گے، ملحوظ رکھیں گے کہ یہ پرامن لوگ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے ہمارے سینے کشادہ ہیں، ہمارے جو ہے نا وسائل ان کے لیے کھلے ہیں. تو وہ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کے اثر و رسوخ میں کمی واقع ہوگی. بالکل. تو یہ ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں، یہ ان میں سے کوئی بھی ملک کی خدمت کرنے والا نہیں ہے. اچھا ایک بات اور ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے وہ بندہ جو بندوق لے کے آ گیا، ایک بندہ وہ ہے جو آیا تو امن کی فاختہ لے کر ہے، لیکن بندوق والے کو کارتوس وہی دے کے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں آپ کو بندوق کے مقابلے میں بندوق اٹھانے سے بہتر ہے کہ یہ جو فاختہ لے کے آیا ہے، شرارت اسی کی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، اسے ایکسپوز ہونے دیں جب تک یہ خود ان کے ساتھ جڑ کے بالکل اریاں ہو کے سامنے نہیں آ جاتا. میں وہ جو جیسے وہ فیسز ہیں نا، جیسے مارنگ ہے یا جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، دیکھیں انہوں نے فیس تو امن کا رکھا ہوا ہے، اندر خانے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا یا جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا. لیکن یہ کہ جو اگر آپ ان لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے ٹیبل پر یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے یا ان کو کسی درجے میں روم نہیں دیں گے، تو کل بہرحال اس مسئلے کا حل کبھی نہ کبھی تو بات چیت سے نکلنا ہے نا. تو کس کے ساتھ بات چیت کریں گے؟
सरदारों के साथ तो नहीं, मतलब सरदारों का तो मैंने वो जो हमने बात चलाई थी, हाँ, तो मसला हल हो चुका होता। ठीक है, तो अगर आपने पब्लिक को न्यूट्रलाइज करना है तो जो इस तरह के लोग हैं या तो फिर उन्हें सबूतों के साथ फिर पकड़ें, अदालतों में लेके जाएं, अदालतों में लेके आएं, ऐसे सबूत जो अदालतों में पेश करके साबित कर सकें, अपने उसमें नहीं, जो सिविल कोर्ट्स में जो वो साबित हों, और उसमें फिर वो मिसिंग वाला ना नजर आए, ठीक है ना। मतलब जो ऑपरेशनल लोग हैं वो मिसिंग होते हैं, वो तो होंगे, प्रोपेगेंडा भी होगा, जो लोग दूसरी तरफ से लड़ रहे हैं उनको भी इस तरह के लोग कहेंगे कि ये मिसिंग है, तो सारा ठीक है। लेकिन ये कि जो लोग इस तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं उनको आप ना मिसिंग करें, ना उन्हें गैप करें, ना उन्हें थ्रेट करें, उनके खिलाफ आपके पास सबूत हैं तो वो लेके आएँ अदालतों में, उन्हें वो रगड़ें, नहीं तो उनको बहरहाल आप इंगेज करें। और इंगेज ज़रूरी नहीं कि इदारे करें, ये भी तो हो सकता है ना, चलें साफ़ी कर लें, उन्हें फ़ोरम दें, वो अपनी बात, अपना मुकदमा पेश करें, कम से कम उनके दिल का बोझ तो हल्का हो कि किसी ने हमारी बात तो सुनी है, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है वो तो ना हो। और ये बात ज़हन में रखें कि लीडर बोलते हैं ना, और वो धड़ल्ले से बोलता है, तो उसके पीछे जितने लोग फॉलो कर रहे होते हैं उन सब को जो है ना एक सुकून मिलता है उससे कि हमारी बात गई है, किसी ने सुनी है। सही सही। तो और इन लोगों को इस्तेमाल करें वहाँ पे जमहूरी हकूक़ के लिए। जमहूरी हकूक़ रियासत ने नहीं छीने हुए, जमहूरी हकूक़ छीने हुए नवाबों ने, सरदारों ने, ठीक है ना वहाँ के। तो ये ये नई लेयर उठाए ना लीडरशिप की, तो ये तो बहरहाल कुछ न कुछ, ये तो सरदार नहीं है, तो ये तो लोगों को उस तरह पढ़े लिखे लोग हैं, तो यही तो वो कल्चरल चेंज लेके आएंगे कि जो वो सारी सोसाइटी को तब्दील करेगी। ठीक है, लिबरल हैं, अभी किसके एजेंट हैं, जिस वजह से भी हैं, आप एजेंट बना लो ना। बिल्कुल सही। तो तभी एक खालिद साहब ने स्टार्ट में इसको एड्रेस तो किया, लेकिन एक बार एक ये रीज़न है कि अगर आप इस दहशतगर्दी को कहते हैं दहशतगर्दी, जो अपने हुकूक की या आज़ादी की जंग है, तो कश्मीर में और फ़लस्तीन में भी तो इसी तरह की एक बाय फोर्स एक कोशिश हो रही है या वो चीज़ हो रही है, ये एक इल्ज़ाम लगता है। तो आप उधर उनके लिए हमायत, उनके लिए जुलूस, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनको आप दहशतगर्द करार दे रहे हैं, उनको खारजी करार दे रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि ये सारे वो हैं जिनको कला कमा करना चाहिए। देखिए वही ये हमारे वो जो तबके जो थोड़े से उसके हैं। देखिए फ़लस्तीन, कश्मीर या इस किस्म की जो लेजिटिमेट एक फ्रीडम स्ट्रगल्स है ना, उनकी नवैयत खासी मुख्तलिफ है इससे। अगर उनको नज़री हवाले से आप देखें, नज़रियाती बुनियाद के ऊपर देखें, तो उनके पास अपनी एक जेन्युइन रीज़न है कि वो क्यों अलग होना चाहते हैं या वो अपनी अलहदा रियासत क्यों चाहते हैं। अब जो बलूचिस्तान वाला मामला है ना, जैसे वो अभी खालिद साहब कह रहे थे कि इनकी बुनियाद तो ये है कि वहाँ पे लोगों के जो हकूक़ हैं ना, ये उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर हकूक़ का इशू नहीं है, वहाँ पे कभी भी नहीं किया। वो सैयद अली गिलानी साहब की मशहूर एक तकरीर थी कि अगर हिंदुस्तान जो है हमारी सड़कों पे तालकोल की जगह सोना जो है ना वो बिछा दे तो तब भी हम आज़ादी की डिमांड करते रहेंगे। तो यहाँ पे वैसा कोई जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर उस तरीके से नहीं आके बैठा हुआ। वही अगेन हमने चूँकि ये चीज़ हमने बड़ी वाज़े की कि ये सरदारों की जंग है, और सरदारों की जंग में रियासत की जो कैपेसिटी है उसको रिज़ॉल्व करने की, उसके ऊपर सवालिया निशान है, जिसकी वजह से ये मामला है। उसमें कुछ लोग जो है वो जेन्युइन महरूमियों को इस्तेमाल करते हैं और गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे के ऊपर खेलते हैं। अदरवाइज़ बाकी मसला कोई नहीं है। लेकिन कश्मीर को अगर आप ले लें या फ़लस्तीन को ले लें तो वहाँ के हालात इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। और टीटीपी को अगर लें कि यहाँ पे भी जो वहाँ पे है, अब उनकी डिमांड क्या है, अगर उससे आप कह लें तो इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं ना कि जी इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें, तो इस्लामी निज़ाम कैसे नाफिज होगा? मतलब इस्लाम क्या टीटीपी को बुला के कह दिया जाए कि जी कल से आप संभालो तो मुल्क फिर जो है ना इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा? ख़ुद उनकी मतलब हालत ये है कि माशरे के अंदर उनका असर व रसूख ना होने के बराबर है।
ان کی کوئی, یہ تو پھر بھی بلوچستان کے جو نیشنلسٹ ہیں ان کا تو ایک سافٹ فیس بھی بہرحال موجود ہے, یہاں تو وہ چیز بھی نہیں ہے, سافٹ فیس بھی نہیں ہے. ایک چیز تھی, ایک ایکشن تھا, ایک ری ایکشن تھا, اس وقت ان کے لیے بہت ساری چیزیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی تھیں ان کے ساتھ, کہ افغانستان کے اوپر جو اٹیک ہوا اور اس کے بعد یہاں پہ قبائلی علاقوں کے اندر جس طرح سے آپریشن کیے گئے اس سے. لیکن جب وہ معاملہ ریزالو ہو گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ آئیں, بیٹھیں, اس معاملے کو لے کے چلیں, یہ ملک آپ کا ہے, یہاں کے لوگ آپ کے ہیں, آپ انہیں بتائیں اسلامی نظام کی آپ تبلیغ کریں, لوگوں کو اپنے ساتھ متفق کریں, اور یہ تو پورے پاکستان کا ایک میرے خیال میں اکثریت کی ڈیمانڈ ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ کہیں جی ہمارے اتنے بندے مرے, ان کی دیت دو, سے دیت ڈیمانڈ چلیں, رہنا ساتھ ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. مطلب آپ اگر اس قسم کے, جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا بنیادی طور پہ, وہ ڈیمانڈ آپ کی کچھ اور ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اس سے میچ ہی نہیں کرتا کہیں پہ. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے فرض کریں کہ کسی پولیس کے تھانے پہ حملہ کر کے اسے مار دیا, یا آرمی کے کچھ لوگوں کو مار دیا, یا سویلینز کو مار دیا, معصوم لوگوں کے اوپر ہو گیا, یا اسکول اڑا دیا. اب وہ مطلب ٹی ٹی پی کو اسپیشلی مطلب جس قسم کا ایک ہمیں ایک چہرہ نظر آیا کہ اس کو چھوڑ دیں گے. آج سے مطلب 2002 کے حالات میں جو چیز تھی اس کے بعد آج بھی ہے کہ بچیاں اگر اسکول جاتی ہیں تو ان کو جناب اسکول اڑا دیے جائیں. یہ کون سا مطلب اسلام کا وہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ آج کے دور میں کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے, تعلیم کے اس کے اوپر اچھا آپ کا کوریکولم کا کوئی ایشو ہے تو آپ متبادل میں ایک لے کے آ سکتے ہیں وہاں پہ. اور جہاں تک بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے, میں پھر آپ کو ایک بات کہوں کہ آپ ایک چیز کو تھوڑا سا امیجن کریں کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں 23-24 لوگ جو تھے, یہ کون لوگ تھے؟ یہ پنجابی تھے, اور یہ بلوچستان میں جا کے کیا کر رہے تھے؟ کاروبار کر رہے تھے. کاروباری آدمی کون ہوتا ہے؟ جو سوسائٹی کے اندر تعلقات کے بغیر تو تعلقات رکھتا ہے, رچا بسا ہوتا ہے, وہ چاہے وہ دکان کر رہا ہے چاہے وہ اس کے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجابیوں کے بارے میں جو بلوچ سوسائٹی ہے وہاں پہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے, بلکہ ایکسیپٹنس ہے. وہ میں آپ کو کہا کہ میں نے خود مطلب اس بات کا تجربہ مجھے خود ہوا, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ جاتے ہیں جو بلوچستان انہیں نظر آئے گا کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی کی شہر میں چلے جائیں, آپ کولو چلے جائیں, آپ ڈیرا بھگٹی چلے جائیں, آپ کو آج بھی ملتے ہیں وہاں پہ. ایون فارمیسیز آپ کو ملیں گی جو مطلب غیر بلوچ ہیں, وہاں پہ جو بیکریز ہیں وہ آپ کو ملیں گی, اور وہاں پہ ہوگا, وہاں پہ کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ چیز نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ایک الگ ایجنڈا ہے اس طریقے سے مارنا. جبکہ اگر آپ کشمیر کی بات کریں, ہم اس کو کمپیریزن اگر اس پہ لے آئیں تو کشمیر کے اندر کیا انڈینز کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ عام سوسائٹی کے اندر اسی طریقے سے ہے, اور صرف جو ہے جو ملیٹنٹ ہیں یا فریڈم فائٹرز ہیں صرف وہ انڈیا کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں؟ نہیں, آپ کو پوری سوسائٹی میں ٹاپ ٹو باٹم چند ایک ایجنٹس کو چھوڑ دیں, وہ 2%, 4%, 6% ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, تو اس کو ایک طرف رکھ دیں, باقی سارے لوگ آپ کو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پیج پہ یکسو نظر آئیں گے. یہی حال آپ کو فلسطین کا اندر ملے گا کہ فلسطینی جہاں پہ بھی ہے وہ قطع نظر اس کے کہ وہ غزہ میں ہے, وہ مغربی کنارے کے اندر ہے, یا وہ اسرائیل کے جو ہاٹ ایریاز ہیں ہیبرون جیسے اور تل ابیب جیسے, وہاں پہ بھی جو فلسطینی رہتے ہیں وہ بھی آپ کو ایک چھوٹی سی میجورٹی, بہت چھوٹی سی میجورٹی کے علاوہ سارے ایک پیج پہ نظر آتے ہیں یہاں پہ. لیکن یہاں پہ صورتحال وہ نہیں ہے جو اس کی ہے. اس لیے ہم ان کی کارروائیوں کو ان کے ساتھ جب بھی کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ دہشت گردی کیا ہے اصل میں, اور جو حقیقی جد و جہد ہے وہ کیا ہے. اور اس میں بھی خالد صاحب جیسے آپ نے سٹارٹ میں بھی کہا ہے کہ کوئی بھی جد و جہد ہو, اس میں جب آپ معصوم لوگوں کو جس طرح اسلحہ اٹھا لیتے ہیں نا تو آپ اپنا مقصد کھو دیتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ جس جذبے یا ارادے سے بھی افغانستان میں روس کے خلاف لڑا گیا ہو, لیکن جب روس کو نکال دیا تو امریکہ نے چھوڑ دیا, اب آپس میں لڑو, کوئی مدد کو نہیں ہے, اس کی بلا سے جیتے ہو کہ مرتے ہو. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب یہ ذرا تلخ سی بات آ جائے گی, کشمیر میں ہم پاکستانیوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا؟ یو ٹرن کا کیا مطلب تھا؟ مرو,
ٹھیک ہے نا, انڈیا کے حوالے کر کے چھوڑ دیا, مطلب اپنا استعمال کیا. اب جو لوگ ملیٹنٹ ہو گئے وہ اب سوسائٹی میں واپس تو نہیں جا سکتے, اور جنہوں نے وہ کیا وہ پیچھے سے ہٹ گئے. تو ریاستیں ایسی ہی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. کل جو پاکستان کو جہاں پہ ناک رگڑنا چاہتے ہیں پاکستانی ہے, جو مطالبے منوانا چاہتے ہیں, اگر پاکستان وہ مان لیتے ہیں تو ان کے پیچھے سے ہاتھ ہٹ جائے گا یا نہیں ہٹ جائے گا؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا مسلح جد و جہد یہ بغیر بیرونی مدد کے ہو نہیں سکتی, اور جو بیرونی مدد آپ کو مل رہی ہوتی ہے وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا, اس کا اپنا لچ ہوتا ہے جو اس نے تلنا ہوتا ہے آپ کے ذریعے سے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کارتوس دے رہے ہیں, آپ کا گندہ استعمال کر رہے ہیں. بلکہ خالد صاحب اگر وہ تو اسپیشلی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر اس بات کو یوں کیا جائے کہ اگر کل جو ہم پہلے شہزادوں کا ذکر کر رہے تھے کہ لڑائی ہے, اگر وہ شہزادے کل اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں تو ایون وہ ان سارے لوگوں کی لسٹیں اٹھا کے خود ریاست کو دے دیں گے کہ بھائی جان یہ ہیں پکڑا مارو. ہم نے سکھوں کی نہیں دی تھی. بالکل صحیح. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں مطلب نتیجہ یہ ہے کہ آپریشن اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو چلیں, جہاں تک دوسرا پیرالل طور پہ عوام کو یا ان فیکٹرز کو خاص طور پہ عوام کے ساتھ ایک مضبوط تعلق, ان کی محرومیوں کو دور کرنا تاکہ وہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہیں ان کو ان سے دور کیا جا سکے, تو یہ ضروری بھی ہے. اور یہ کہ ابھی دیکھنا چاہیے پریارٹی کیا ہے, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کتنا اسٹریچ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر پریارٹی کا تعین ہونا چاہیے کہ پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے. یہ ایک عمل ہے, اس کے ریئیکشن میں اندھا دھند یہ سمجھ کے کہ سچوں کا مسئلہ ہے نہیں گھس جانا چاہیے. یہ نہ ہو مسئلہ کویت بن جائے اور پھر صدام حسین کی گردن ہی نہ نکلے. چلیں, بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا, مہتاب بھائی آپ کا, اور اگلے پروگرام تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی ضرور اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.